السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیاری بہنوں، سورۃ نساء کا ایمان فروز پیغام: اسلام نے عورت کو وہ عزت دی جو دنیا نے کبھی نہیں دی۔ قرآن و حدیث سے ایک دل کو بدل دینے والی نصیحت ہر بہن کے لیے۔ الحمدللہ، آج ہم بات کریں گے اس سورت پر جس کا نام ہی عورتوں کے نام پر رکھا گیا، سورۃ نساء۔ یہ وہ سورت ہے جس میں اللہ نے عورت کو عزت، حق، تحفظ اور محبت کا پیغام دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ نساء آیت نمبر 1 میں فرماتے ہیں: اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ سبحان اللہ۔ پیاری بہنوں، یہ آیت بتاتی ہے کہ عورت اور مرد ایک ہی حقیقت سے پیدا ہوئے، کوئی کسی سے کم نہیں، کوئی کسی سے بڑھ کر نہیں، کوئی عورت کوئی کمزور مخلوق نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کا عظیم شاہکار ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کو ذلت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ جاہل عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، بیوی کو مال کا حصہ نہیں دیتے تھے، ماں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جب قرآن اترا، جب سورۃ نساء نازل ہوئی تو عورت کا مقام آسمانوں تک بلند کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ نساء آیت نمبر 4: عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی سے ادا کرو، یعنی عورت کا حق، اس کا مال، اس کی عزت، یہ سب اللہ کی امانت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ نساء نمبر 19 میں فرماتے ہیں: اور عورتوں کے ساتھ بڑے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہو، اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو۔ یہ کتنا پیارا معیار ہے۔ اللہ کے نزدیک سچا انسان وہ نہیں جو ظاہری عبادت کرے، بلکہ وہ جو اپنی بیوی، اپنی ماں، اپنی بہن کے ساتھ محبت اور نرمی سے پیش آئے۔ پیاری بہنوں، عورت اسلام میں کمزور نہیں، محترم ہے۔ ماں ہو تو جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے، بیٹی ہو تو رحمت، بہن ہو تو سہارا ہے، بیوی ہو تو شوہر کے ایمان کی تکمیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ کیا یہ کسی اور دین نے کہا ہے؟ نہیں، یہ صرف اسلام نے عورت کو وہ عزت دی جو دنیا کے کسی نظام نے نہیں دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ نساء آیت نمبر 34 میں فرماتے ہیں: مرد عورتوں کے ذمہ دار اور نگہبان ہیں، یعنی مرد حاکم نہیں، محافظ ہے۔ اس کا فرض ہے کہ وہ عورت کو سہارا دے، عزت دے، اس کا دل نہ توڑے اور اس کی عزت کا پاس رکھے۔ پیاری بہنوں، آج عورت پھر سے بے سکون ہے کیونکہ ہم نے قرآن کا راستہ چھوڑ دیا ہے، ہم نے حیا کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اللہ کی حدود بلا دی ہیں اور ہم نے اپنے اصل مقام کو دنیاوی آزادی میں گم کر دیا ہے۔ یاد رکھو، عورت کی اصل آزادی پردے، حیا اور ایمان میں ہے۔ جو عورت قرآن سے جڑ جاتی ہے، اللہ اس کے دل میں سکون، صبر، چہرے پر نور اور زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے۔ پیاری بہنوں، آئیں خود کو کمزور نہ سمجھیں، تو امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے، تو گھر کی روشنی ہے، تو ماں ہے جس کے قدموں میں جنت ہے۔ اللہ نے تجھے عزت دی ہے، بس قرآن